وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نحن نقص عليك أحسن القصص. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، سامعین و سامعات، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ دور پرفتن ہے. قدم قدم پر ہمیں فتنوں کا سامنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بتایا کہ قیامت جیسے جیسے قریب ہوگی اور تم زمان نبوت سے دور ہوگے تو کئی فتنوں کا سامنا کرو گے. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اس میں کئی اسباب تھے. اس میں ایک سبب عورتوں کا فتنہ بھی تھا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان اول فتنۃ کانت فی بنی اسرائیل فی النساء. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جو فتنہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا وہ عورتوں کا فتنہ تھا. اور معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا: ما ترکت بعضی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے کئی فتنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہوگا. جب عورتوں کی، لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے لیے رحمت نہیں زحمت بن جاتے ہیں. لہذا ہم نے سورہ یوسف کی ایک آیت کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ نے کئی نبیوں کے قصے دنیا قرآن میں بیان فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے قصے کو کیا کہا؟ احسن القصص کہا. اور اسی طریقے سے اس سورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں لقد کان یوسف فی اخوته آیات للسائلین کہہ کر درس و عبرت کی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی طرف توجہ دلائی. اب سورت کا اختتام ہوا تو اللہ نے کہا: لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ نے کہا کہ سورہ یوسف جو ہے، یوسف کے قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ ایسا قصہ ہے ہر ایک آدمی کو رلا کے رکھ دیتا ہے. جو بھی قاری اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، یوسف کے قصے کو کسی بھی ناحیے سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. معزز حاضرین، اس دنیا میں اور خصوصاً اس زمانے میں ابخری جو علماء ہیں، جن کی طرف علماء نے جن کے بارے میں جو ہے جن کے علم و فضل کی گواہی دی ہے، انہی ابخری اور جو ہے علماء میں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے فرزند جو ہے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ ہیں، جنہوں نے امارات میں ایک مرتبہ جو ہے دروس و عبر من سورت یوسف کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ہم نے ان میں سے ایک درس سنا تھا، اور معلوم ہے کہ کہیں سے بھی بات نقل کرتے ہیں تو ہمیں امانت کا، علمی امانت کا خیال کرنا چاہیے، اسی لیے ہم نے اس کا حوالہ دیا. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے دروس و عبر پر گفتگو کرتے ہوئے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ و تولی امرہ نے جو ہے بڑی اچھی بات بتائی ہے. کہا: اس زمانے میں خصوصاً امت کے جوانوں کو اگر ہم عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، لڑکیوں کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو، تو ہمیں یوسف کے قصے کو بار بار پڑھنا چاہیے. کیسے عزیز مصر کی بیوی نے دروازے بند کر کے یوسف کو اپنے شکنجے میں کسنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کیسی تھی، وہ کامیاب ہو گئے، اس کے شکنجے سے آزاد ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی سے آزاد ہو گئے اور جو ہے اس کے شکنجے میں پڑ نہیں سکے اور اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا. تو کہتے ہیں وہ 7 باتیں ہیں جن کو اپنا کر ہم قصے یوسف کی روشنی میں اپنی نوجوان نسل کو بھی بچا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس درس میں ایک سبب ذکر کریں گے، وہ یہ ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ المبادرۃ الی الاستعاذۃ باللہ، جیسے ہی بندہ کسی عورتوں کے فتنے میں پڑے
جیسے عورتوں کا فتنہ آج کل کبھی تصویروں کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی سامنے سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی واٹس ایپ پر چیٹنگ کے ذریعے، کبھی IMO کے ذریعے، کبھی فیس بک کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کوئی بھی فتنہ، چاہے ہم اس کا براہ راست مقابلہ کریں یا کوئی لڑکی جو ہے ہم کو نعوذ باللہ اپنے فتنے میں کسنا چاہتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف نے سب سے پہلے کیا کہا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ کی پناہ جو حاصل کر لیا وہ دنیا کے ہر فتنے سے بچ گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہا کہ اگر بندہ میرے سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور پناہ دوں گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے معاشرے کے ہم ہر مسلم مرد کو آواز دیتے ہیں، نوجوانوں کو خصوصاً، عورتوں اور لڑکیوں کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ سے پناہ حاصل کرو۔ یہ وہ پناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو پناہ دے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم اور 6 اسباب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم میں جو قصے ہیں ان تمام قصوں کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نوجوانوں کو، مردوں کو اور جو ہے عورتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔